سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک اسی طرح چلتا رہا۔ اس امت محمدیہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے بڑے انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا گوشت اللہ پاک نے اس امت کے لیے حلال فرمایا۔ ایک تو گوشت کھانے کو نصیب ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جن کو پورا سال بیچاروں کو وافر مقدار میں کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی دعوت ہوتی ہے۔ اور جب بادشاہ دعوت کرتا ہے تو اپنی حیثیت سے کے مطابق کرتا ہے، اور ہر دعوت کرنے والا مہمانوں سے کچھ زیادہ پکاتا ہے تاکہ جو ہے نا کمی نہ ہو جائے۔ بچتا ہے تو بچ جائے لیکن کم نہ ہو۔ اللہ پاک جو ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے بلا شرکت غیرے، وہ اپنی مخلوق کی جب دعوت کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کیسی دعوت ہو سکتی ہے۔ کئی ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو ان 3 دنوں میں گوشت کے سوا کوئی چیز نہیں کھاتے، بس گوشت، اللہ کی دعوت، شوق کا اظہار کرنا۔ تو ایک تو گوشت کھانے کو مل جاتا ہے ہر آدمی اور بڑی وافر مقدار، اور دوسرا اللہ پاک کا خاص کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے ستاری والا معاملہ بھی ہو گیا۔ ورنہ پتہ نہیں ہم کیسے لوگ ہیں، کیا کیا گناہ ہم نے کیے اور کیسا مال ہے ہمارے پاس۔ اگر وہ پرانا سلسلہ چل رہا ہوتا تو سب کا راز فاش ہو جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ یہی حال مال غنیمت کا بھی تھا سابقہ امت میں۔ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ جہاد کرنے کے بعد اگر دشمن پر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور کچھ مال ہاتھ لگا ہے تو وہ مال کھلے میدان میں رکھ دیتی، آسمان سے آگ آ کر کے جلا دیتی، یہ علامت ہوتی جہاد بھی قبول ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ جلاتی تو سمجھتا تھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ کل ہی ہماری بخاری شریف کے سبق میں حضرت یوشع بن نون کا واقعہ گزرا ہے۔ وہ ایک بستی میں جہاد کر رہے تھے، تو جمعے والا دن تھا، ہفتے والا دن ان کے لیے عزت اور احترام کا تھا۔ تو سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا اور ابھی جہاد کا کام پورا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ پاک نے ان کے لیے سورج کو روک دیا تاکہ ہفتے کی رات طلوع نہ ہو۔ جہاد ہو گیا، اب بستی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد مال غنیمت جمع کیا تو آگ نہ آئی۔ اب پیغمبر بھی ساتھ ہے، سارے پریشان، بھی کسی نے خیانت کی ہے مال غنیمت، اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا جتنے قبیلے والے ہر قبیلے کا سردار میرے ساتھ آ کے مصافحہ کرے۔ سب نے آ کے مصافحہ کیا تو ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ جب ہاتھ چمٹا تو انہوں نے کہا تمہارے اندر گڑبڑ، اب تمہارے قبیلے کا ہر آدمی جو ہے نا میرے ساتھ آ کے مصافحہ کرے۔ اس طرح چور پکڑا گیا۔ تو حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ بیل کے سر کے برابر اس نے سونا چھپایا ہوا تھا، وہ سونا لا کر کے رکھا مال غنیمت میں، تو پھر آسمان سے آگ آئی اور اس نے مال غنیمت کو لیا۔ اس امت پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اس کے لیے مال غنیمت بھی حلال ہے، ایک تو مال ملے گا، اور دوسرا جو ہے ستاری بھی ہو گئی۔ اور مال غنیمت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا نوازا۔ آج ہی بخاری شریف کے سبق میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں جو برکت تھی، وہ جب فوت ہوئے تو ان کے اوپر 22 لاکھ کا قرضہ تھا، اور جب حساب لگایا گیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو 12 لاکھ درہم ملے۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی قرضہ بھی ادا ہوا، اور تیسرے حصے میں انہوں نے وصیت بھی کی تھی، وہ وصیت بھی پوری کی،
اور پھر بھی ہر بیوی کو کتنا ملا؟ 12 لاکھ، اور 4 بیویاں تھیں، 12 چوک 48، 48 لاکھ ان کے مال کا 8واں حصہ تھا۔ بیوی کی جب اولاد ہو تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو کیا ملتا ہے؟ 8واں حصہ۔ 48 لاکھ درہم یہ ان کے مال کا 8واں حصہ تھا، تو ٹوٹل مال کتنا ہوگا خود ہی حساب کر۔ تو ایک تو مال غنیمت نصیب ہو گیا اور اس کی وجہ سے سارے صحابہ مالدار ہو گئے، اور دوسرا اللہ پاک نے ستاری فرمائی کہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ میں نے معاف کر دی۔ تو یہ قربانی کا حال بھی ہے۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے نا، اس امت کے لیے اللہ پاک نے حلال فرمایا۔ قربانی اور عقیقہ دونوں کا مسئلہ بالکل سیم ہے، جانور کے اعتبار سے بھی، گوشت کے اعتبار سے بھی۔ سارا گوشت خود کھائے، فریج میں رکھ دے 6 مہینے کھاتا رہے، تب بھی شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ جائز ناجائز والی بات تو ہے نہیں، مکروہ بھی نہیں، کھا سکتا۔ 1 سال تنگی تھی، قحط جیسی صورتحال تھی، تو آپ نے فرمایا تھا بھی 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ صرف 1 سال کے لیے تھی۔ اس کے بعد پھر جب وسعت ہوگی تو پھر آپ نے اجازت دے دی۔ یہ جو ایام تشریق ہم کہتے ہیں نا، ایام تشریق کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ قربانی کا گوشت ٹکڑے کر کے خشک کر لیتے تھے، اور وہ خشک گوشت جو ہے نا پھر چلاتے تھے۔ ایک جو ہے نا درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے خشک گوشت اور کدو پکایا ہوا تھا۔ آپ نے کدو بڑے شوق سے تناول فرمائے، اس کدو مجھے بڑے پسند ہوتے تھے، تو ہم تو فریج میں رکھتے ہیں، وہ خشک گوشت کر کے رکھتے تھے، تو سارا گوشت خود کھا لے، سارا گوشت وہ رباب میں تقسیم کر دے، سارے گوشت کو پکا کر کے اپنے دوست اور احباب کی دعوت کرے۔ ہر طرح سے شریعت نے اس کو کیا دی ہے؟ آزادی دی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیں، اور ان 3 حصوں میں ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ جو ہے نا محلے میں غربا فقراء یا دوست احباب میں جو ہے کیا کر لے تقسیم۔ مستحب جو ہے یعنی اس میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور قربانی کے گوشت میں اللہ پاک نے یہ بھی چھوٹ دی ہے کہ ہر غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ملازم ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، دائیں بائیں میں جو پڑوسی غیر مسلم ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، سب کو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ البتہ قصاب کو اجرت کے طور پر دینا گوشت، اس کی گنجائش نہیں ہے شرع۔ اجرت اس کو الگ دیں جو طے ہوئی بھی، ایک جانور کے 5000 دوں گا، 10,000 دوں گا، ایسی بھی طے ہے، تو وہ اجرت اس کو مستقل دے دیں۔ باقی آپ اپنی خوشی سے اس کو تھوڑا سا گوشت بھی دیتے ہیں بچوں کے لیے کھانے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اجرت کی مد میں اس کو گوشت دینا، اس کی شرع میں گنجائش نہیں۔ یہ تو گوشت کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ قربانی کے وقت کا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں بھائی۔ 10ویں تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے، اس کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک، رات میں کرے یا دن میں کرے۔ پہلے فقہا منع کرتے تھے کہ رات کو کرنا مکروہ ہے، تو وہ اس لیے منع فرماتے تھے کہ چونکہ اس زمانے میں یہ لائٹوں کا رواج نہیں تھا، تو کوئی رگ جو ہے نا وہ کٹنے سے رہ نہ جائے۔ اب چونکہ لائٹوں کا رواج ہے، بجلی ہر جگہ پہنچ گئی ہے، تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو بھی کرے تب بھی مکروہ نہیں ہے، صبح کرے تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو 3 دن، لیکن سب سے افضل پہلا دن ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، پھر دوسرے دن اس سے ثواب کم ہے،
اور تیسرے دن اس سے ثواب کم۔ تیسرے دن کا جو غروب آفتاب ہے نا، غروب آفتاب سے پہلے اگر چھری پھر جائے، بس جانور ذبح ہو گیا، خون بہہ گیا، بے شک اس کی کھال بعد میں اتاری گئی اور گوشت اس کا بعد میں بنایا گیا، بعد میں تقسیم، قربانی ہو گئی۔ اس لیے کہ قربانی جو ہے نا وہ نام ہے صرف خون بہانے کا۔ اور دوسرا مسئلہ وقت کے متعلقات میں سے یہ بھی سمجھے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں اگرچہ وقت طلوع صبح صادق سے قربانی کا شروع ہو گیا، لیکن قربانی جو کی جائے گی وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی جائے گی۔ عید کی نماز پڑھ لے تو پڑھنے کے بعد قربانی کرے۔ ہاں ایسے دور دراز کے دیہاتی علاقے جہاں جمعے کی اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسی طلوع صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت داخل ہو جائے تو وہ اپنی قربانیاں فجر کے وقت کر سکتے ہیں۔ اور یہ شہر کا رہنے والا اگر اس کو بھی جلدی ہے اور کوئی قریبی اس کا دیہاتی کوئی دوست ہے یا رشتہ دار ہے، اپنا جانور اس دیہاتی کے پاس بھیج دے، وہ وہاں طلوع صبح صادق کے بعد قربانی اس کی کر دے گا اور وہ یہاں پہنچا دے، عید کی نماز کے بعد یہ جلدی جلدی کھا لے۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ عید الفطر والے دن تو عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن یہ جو بڑی عید ہے نا، بڑی عید میں سنت یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز کھائے نہیں۔ سب سے پہلا جو کھانا ہونا جو اس کے پیٹ میں جائے وہ قربانی کا گوشت۔ یہ اپنی طرف سے ایک شوق کا اظہار ہے۔ جیسے آپ کسی نے دعوت کی ہے اور آپ اپنے گھر میں پہلے سے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور جا کے وہ کھانا دسترخوان پہ لگاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار میں تو کھا کے آیا ہوں، اب اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس نے آپ کی دعوت کی، بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے پکوائے اور آپ جو ہے نا اپنے گھر سے کھا کے چلے گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے بھی ہم بندوں کی، انسانوں کی کیا کی ہوئی ہے؟ دعوت کی ہوئی ہے۔ تو اپنے شوق کا اظہار یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھوکا رہے تاکہ شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور اس بھوک کی حالت میں قربانی کا گوشت کھائے تو اس کا پھر اپنا ہی کیا ہوگا؟ مزہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب ذرا ہوشیار ہو تاکہ جلدی پک جائے، نا پکنے میں بھی، کاٹنے میں، پھر ذبح ہونے میں۔ ہمارے یہاں تو پرانے زمانے میں ایسا کر جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کی کھال اتار کے نا تو اندر سے دل کلیجے نکال دیا، دل کلیجہ وہ جلدی پک جاتا ہے، جلدی پک کے ناشتہ واجتا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ جمعے پر موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس میں بیان ہوگا کہ یہ جو آج کل کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ اتنی ساری جو قربانیاں ہیں نا، یہ گوشت کو اور پیسوں کو ضائع کرنا ہے۔ اتنا گوشت ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہی نہیں۔ اگر یہی پیسے جو ہیں کہ جو یتیم بچیاں گھروں میں بیٹھی ان کی شادی میں خرچ کر دیے جائیں، ایسے جو بے مکانات جن کے مکان نہیں کسی کو مکان بنا کے دے دیا جائے اور دفاعی کاموں میں خرچ کر دیا جائے، کینسر کی اسپتالوں میں دے دیا جائے، شوکت خانم میں، اس طرح کی جو شوشیں ہیں ان پر جمعے کا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اس جمعے کو اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ ہفتے والے دن 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے